انہیں اغوا کرنے والوں کو تو سب معلوم تھا کہ آگے انہیں کیا کرنا ہے۔ نیم تاریکی میں ان کا پیدل سفر جاری تھا۔ دن بھر کی تپتی ہوئی دھوپ کی رخصت ہو جانے کے بعد فضا میں قدرے فرحت بخش نرمی کا احساس ہوتا تھا، لیکن یہ نرمی بھی اپنے اندر ایک عجیب قسم کا کھردرا پن لیے ہوئے تھا۔ سوکھی سوکھی نرمی جس میں ہر چیز چٹکتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ میمونہ کی بات پوری نہیں ہو سکی تھی کہ امینہ قریب آ گئی تھی اور میمونہ کو چپ ہو جانا پڑا تھا۔ تاہم اس نے اپنی دونوں ساتھیوں کو تو اتنا بتا ہی دیا تھا کہ وہ لوگ اب پاکستان کے علاقے میں تھیں۔ پاکستان کا نام سنتے ہی ماجدہ کے دل میں حیا بانو اضطراب کی تیز و تند لہریں اٹھنے لگی تھی۔ اس نے ستارہ آپا سے پاکستان کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ ستارہ آپا تو پاکستان میں ہی رہتی تھی۔ وہ بتاتی تھی کہ 1972 میں بنگلہ دیش بنا تھا تو اس وقت ان کی عمر 15 سال کی تھی اور وہ میٹرک کا امتحان دینے والی تھیں۔ 1972 تک تو سب پاکستان میں ہی رہتے تھے۔ ستارہ آپا کو تو اردو لکھنا پڑھنا بھی آتی تھی۔ ان کے اسکول میں اردو بھی پڑھائی جاتی تھی۔ ستارہ آپا مغربی پاکستان کبھی نہیں گئی تھی، وہاں ان کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں تھا، لیکن وہ مغربی پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ جانتی تھی۔ انہوں نے اسکول کی کتابوں اور اخباروں میں پاکستان کے بارے میں بہت کچھ پڑھا تھا اور برابر پڑھتی رہتی تھی۔ ستارہ آپا نے بتایا تھا کہ 1972 میں بڑے زور کی لڑائی ہوئی تھی، لاکھوں لوگ مارے گئے تھے، جن میں مغربی پاکستان کے لوگ بھی تھے اور بنگال کے بنگالی اور غیر بنگالی لوگ بھی، اور پھر پاکستان وہاں سے غائب ہو گیا تھا، اس کی جگہ بنگلہ دیش آ گیا تھا۔ اسکول کی کتابوں سے، عام کتابوں سے پاکستان کا ذکر آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا، لیکن پاکستان لوگوں کی زندگی سے نہیں نکل سکا تھا۔ بنگلہ دیش میں بہت زیادہ غربت تھی، بے روزگاری تھی، مہنگائی تھی، کام کرنے والوں کو کام نہیں ملتا تھا اور پیٹ کو روٹی نہیں دستیاب ہوتی تھی۔ ستارہ آپا بتاتی تھی کہ جب بنگلہ دیش بنا تو شروع میں لاکھوں بنگالی مغربی پاکستان سے بھاگ بھاگ کر جوش مسرت کے عالم میں اپنے نئے اور پیارے وطن بنگلہ دیش میں آنے لگے، جو اب ایک آزاد اور خود مختار ملک تھا، لیکن یہاں آ کر انہیں نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ نئے اور آزاد وطن میں غربت ہی غربت تھی، مہنگائی اور بے روزگاری تھی، کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ پاکستان سے آنے والے بتاتے تھے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں روزگار کی کمی نہیں تھی، وہاں تو ہر آدمی کو، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، بڑی آسانی سے روزگار مل جاتا تھا۔ اور تب بنگالیوں کی ایک بڑی تعداد نے پاکستان کا رخ اختیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ مردوں کے علاوہ بہت ساری عورتیں بھی پاکستان جا رہی تھیں، لیکن اب پاکستان جانا آسان نہیں تھا۔ پاکستان اب ایک دوسرا ملک تھا جو بنگلہ دیش سے بہت دور تھا، اور ان دونوں ملکوں کے درمیان ہندوستان جیسا وسیع ملک حائل تھا۔ پھر بھی بنگال کے لوگ نہ جانے کیا کیا جتن کر کے کراچی پہنچ رہے تھے اور وہاں جاتے ہی انہیں کام مل جاتا تھا۔ ستارہ آپا بتاتی تھی کہ کراچی میں بنگالی بہت سارے مختلف کام کرتے ہیں اور وہ پیسے کما کما کر اپنے گھر بھیجتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کراچی میں آباد ہو گئے تھے۔ ماجدہ کو کھلنا میں اپنا آخری دن یاد آیا جب اس کی سہیلیاں بانو اور اختری اس سے ملنے کے لیے آئی تھیں اور وہ تینوں بھیگی ہوئی فضا میں چہل قدمی کرتی ہوئی ندی تک گئی تھی۔ تب بانو نے ماجدہ کو خالدہ آپا کے خط کے بارے میں بتایا تھا جو کراچی سے آیا تھا۔ بانو نے بتایا کہ خالدہ آپا نے لکھا تھا کہ وہ کراچی میں بڑے آرام سے ہیں، ان کے دونوں بیٹے کسی کارخانے میں کام کر رہے ہیں اور خود خالدہ آپا بھی کسی ہسپتال میں نوکری کر رہی ہیں۔ بانو کی بات سن کر اختر نے اپنے منور چاچا کا تذکرہ کیا تھا، جن کا پورا خاندان یہاں سے کراچی چلا گیا تھا اور سب لوگ وہاں بہت مزے میں تھے۔ بانو نے یہ بھی بتایا تھا کہ خالدہ آپا نے خط میں لکھا تھا کراچی میں بہت سے بنگالی آباد ہیں اور وہاں بنگالیوں کے کئی علاقے ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر ماجدہ کے دل میں اکثر خواہش انگڑائی لیتی تھی کہ وہ بھی کبھی کراچی دیکھے، اس ملک کو دیکھے جس کا نام کبھی اس کے اپنے وطن کے نام کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لیکن یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ وہ اس طرح پاکستان جائے گی۔ وہ لوگ نہ جانے کب تک چلتے رہے۔ ماجدہ کے دل سے وقت کا احساس مٹ چکا تھا، وہ اپنے گہرے غمناک خیالات میں گم تھی۔ گھر میں اس وقت نہ جانے کیا ہو رہا ہوگا، بابا اور اماں کیا کر رہے ہوں گے، ہاشم کیا کر رہا ہوگا۔ اب تک تو شاید ان لوگوں نے میری تلاش ترک کر دی ہوگی۔ اچانک وہ اپنے خیالات سے چونک کر ہوشیار ہو گئی۔ سامنے بہت دور
کچھ روشنیاں ٹمٹماتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ میمونہ اور فردوسی نے بھی وہ روشنیاں دیکھ لی تھیں۔ ہم شاید کسی بستی کے قریب پہنچ رہے ہیں، میمونہ نے آہستہ سے کہا۔ خاموش رہو، ممدو نے محتاط انداز میں کہا۔ خاموشی سے چلتی رہو، بولو مت۔ میمونہ خاموش ہو گئی اور وہ لوگ اس طرف بڑھتے رہے جدھر کچھ روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ جگہ قریب آتی تھی ویسے ویسے اندھیرے میں ایک بستی کے دھندلے دھندلے سے خد و خال واضح ہوتے تھے۔ بہت سے مکانات کا سلسلہ نظر آ رہا تھا، لیکن زیادہ تر مکانات مکمل تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے اور ان کے نقوش بھی بمشکل ہی نظر آ رہے تھے۔ کسی کسی مکان میں روشنی بھی ہو رہی تھی۔ ان لوگوں کا یہ مختصر سا قافلہ ایک ایسے مکان کے دروازے پر جا کر رکا جہاں کچھ روشنی ہو رہی تھی۔ ممدو نے محتاط انداز میں مکان کے دروازے پر رک رک کر دستک دی۔ دروازہ کھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ ایک داڑھی والا شخص لالٹین ہاتھ میں اٹھائے ہوئے دروازے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ السلام علیکم، ممدو اور شامیہ نے اس کو دیکھ کر ایک ساتھ کہا۔ وعلیکم السلام، داڑھی والے شخص نے مسکرا کر جواب دیا، اور اس کے بعد ان کے درمیان ہونے والے الفاظ کے تبادلے کو تھوڑا بہت میمونہ کے علاوہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ جو زبان یہ لوگ بول رہے تھے وہ اس سے مختلف نہیں تھی جو ماجدہ سارے راستے سنتی آئی تھی۔ ان لوگوں کو اندر لے جایا گیا اور ایک نیم روشن کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ یہاں ایک لالٹین جل رہی تھی۔ اس آدمی کے علاوہ جس نے دروازہ کھولا تھا یہاں دو آدمی اور بھی موجود تھے۔ انہوں نے کمرے میں آ کر لالٹین کی روشنی میں تینوں لڑکیوں کو بہت غور سے دیکھا۔ ان کے اس طرح دیکھنے سے لڑکیاں کچھ پریشان ہو گئیں۔ پھر وہ لوگ کمرے سے نکل گئے۔ امینہ لڑکیوں کے ساتھ تھی۔ تم لوگ ہاتھ منہ دھو لو، امینہ نے لڑکیوں سے کہا، اس کے بعد ہم لوگ کھانا کھائیں گے۔ لڑکیوں نے امینہ کی نگرانی میں ہاتھ منہ دھویا اور پھر امینہ نے ان کو کھانا لا کر دیا۔ کھانا ٹھنڈا اور بد مزہ تھا، لیکن اس وقت وہی غنیمت تھا۔ انہیں کھانا کھلانے کے بعد امینہ کمرے سے باہر چلی گئی اور اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اچھا، تو تم کو یقین ہے کہ تم نے ان لوگوں کی ہندی میں ہونے والی بات چیت کو صحیح طور پر سمجھ لیا تھا، اور یہ کہ ہم واقعی پاکستان میں ہیں؟ موقع ملتے ہی ماجدہ نے سخت اضطراب کے عالم میں میمونہ سے پوچھا۔ میں اسکول میں اردو بھی پڑھتی ہوں، میمونہ نے جواب دیا۔ میں تھوڑی بہت اردو بول اور سمجھ سکتی ہوں۔ اس شخص نے وہی کہا تھا جو میں نے تم لوگوں کو بتایا۔ اس نے ممدو سے کہا تھا کہ وہ ہمیں پاکستان کی سرحد میں 3 میل اندر تک چھوڑے گا۔ یا اللہ، ہم کتنی دور آ گئے ہیں، فردوسی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ پاکستان تو بنگلہ دیش سے بہت دور ہے۔ میرے بابا بتاتے ہیں کہ صرف ہوائی جہاز کے ذریعے یا پانی کے جہاز کے ذریعے ہی پاکستان جایا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ کس طرح پاکستان آ گئے؟ ہم ہندوستان سے گزرتے ہوئے پاکستان آئے ہیں، میمونہ نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ لوگ ٹرین میں بٹھا کر ہمیں یہاں تک لے آئے ہیں۔ تو اب؟ ماجدہ نے کہا۔ اور اب کیا ہوگا؟ اب یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم تو واقعی اپنے گھروں سے بہت دور آ گئے ہیں، خدا ہی ہماری مشکل آسان کرے گا، فردوسی نے روتے ہوئے کہا۔ گفتگو کا سلسلہ زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکا، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد تینوں کو بہت زور سے نیند آنے لگی تھی۔ وہ تینوں جلدی ہی گہری نیند میں گم ہو گئیں۔ صبح کو کافی دن چڑھے ماجدہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے آپ کو اسی کمرے میں پایا جس میں وہ رات کو تھی، لیکن وہ اس وقت اکیلی تھی۔ فردوسی اور میمونہ کے بستر خالی تھے۔ امینہ بھی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ ماجدہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاید وہ دونوں ہاتھ منہ دھونے گئی ہوں گی، اس نے دل میں سوچا۔ امینہ بھی تو یہاں موجود نہیں ہے۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ لعنت ہو، اس نے تل ملا کر دل ہی دل میں کہا، نہ جانے سب کے سب کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور امینہ اندر داخل ہوئی۔ وہ اکیلی تھی۔ اچھا، تو تم اٹھ گئی؟ اس نے ماجدہ کو دیکھ کر خوش دلی کے ساتھ کہا۔ چلو جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر کچھ کھا پی لو۔ فردوسی اور میمونہ کہاں ہیں؟ ماجدہ نے قدرے تشویش کے ساتھ پوچھا۔ انہیں ان کے گھروں کا روانہ کر دیا گیا ہے، امینہ نے بڑے سرسری انداز میں جواب دیا۔ تم کو بھی جلدی تمہارے گھر بھیج دیں گے۔ ماجدہ صدمے اور خوف کے بھاری بوجھ تلے دبکے رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ امینہ جھوٹ بول رہی ہے۔ فردوسی اور میمونہ کو ہرگز ان کے گھروں کو نہیں بھیجا گیا ہے، اور نہ ہی اس کو اس کے گھر بھیجا جائے گا۔ اگر گھر واپس بھیجنا ہی مقصود ہوتا تو اتنی دور پاکستان تک لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سمجھ گئی کہ اس کی اور اس کی دونوں ساتھیوں کی راہیں جدا جدا ہو چکی ہیں، لیکن بے بسی اور بے چارگی کا وہ عالم تھا کہ وہ اف بھی نہیں کر سکتی تھی۔
وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنے رہنے پر مجبور تھی۔ ماجدہ ہاتھ منہ دھو کر آئی تو شامیہ اور رات والا آدمی جس نے دروازہ کھولا تھا کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ وہ اس کے لیے ناشتہ لے کر آئے تھے، لیکن ماجدہ ان لوگوں کے اصرار کے باوجود ٹھیک سے کچھ بھی نہیں کھا سکی۔ دونوں ساتھیوں کے بچھڑ جانے کا غم اور آنے والے وقت کا خوف اسے کھایا جا رہا تھا۔ اب تک تو یہ لوگ اسے بھگاتے بھگاتے پاکستان تک لے آئے تھے، اب اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ امینہ ذرا دیر کے لیے کمرے سے باہر چلی گئی تھی، اور جب وہ دوبارہ واپس آئی تو ماجدہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ امینہ نے ایک سیاہ برقع اوڑھ رکھا تھا، البتہ اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ لو اسے اوڑھ لو، اس نے ایک چھوٹا سا سیاہ برقع ماجدہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہم اب یہاں سے نکل رہے ہیں۔ ماجدہ نے اپنے وطن میں برقع پوش عورتیں شاذ و نادر ہی دیکھی تھی۔ اس کے اپنے گاؤں میں کوئی بھی عورت برقع نہیں اوڑھتی تھی، البتہ جب کبھی وہ کھلنا جاتی تھی تو وہاں کچھ برقع پوش عورتیں نظر آ جاتی تھی۔ ماجدہ کو برقع اوڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ امینہ نے اس کی مدد کی اور اسے وہ چھوٹا سا برقع اڑا دیا جو اس کے جسم کے لحاظ سے مناسب تھا۔ ماجدہ کو سخت وحشت ہونے لگی۔ یہ ضروری ہے، امینہ نے اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے کہا۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے، بس تھوڑے وقت کی بات ہے، جب اپنے گھر پہنچ جاؤ گی تو پھر اسے اتار دینا۔ امینہ نے اسے برقع پہنا دیا اور اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ دل تو ہر وقت ہی خون کے آنسو روتا رہتا تھا۔ اب میمونہ اور فردوسی کے غائب ہو جانے کے بعد صدمے کے بوجھ میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ امینہ اس کو ساتھ لے کر گھر سے باہر نکل آئی۔ شامیہ ان دونوں کے ساتھ تھا۔ ماجدہ کو خیال آیا کہ ممدو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی، اسے ممدو کہیں نظر نہیں آیا۔ شاید میمونہ اور فردوسی کے ساتھ ممدو بھی کہیں چلا گیا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ وہ لوگ گھر سے باہر نکل کر کچھ ہی دیر میں بازار میں آ گئے۔ ماجدہ اپنے ارد گرد جو زبان سن رہی تھی وہ اسے کوئی اور ہی زبان لگ رہی تھی۔ وہ ہندی نہیں تھی، یہ تو کچھ مختلف لگ رہی تھی، لیکن یہ بھی ماجدہ کے لیے اتنی ہی ناقابل فہم تھی جتنی کہ ہندی۔ اسے برقع اوڑھ کر چلنے میں الجھن ہو رہی تھی اور دقت پیش آ رہی تھی، لیکن امینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور وہ اسے سہارا دے رہی تھی۔ وہ اسے صرف سہارا نہیں دے رہی تھی بلکہ اس کو پکڑ کر اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھی۔ شامیہ بھی ان دونوں کے ساتھ موجود تھا۔ وہ لوگ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں بہت سی بسیں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ان میں سے ایک بس میں سوار ہو گئے۔ بس کا اگلا حصہ عورتوں کے لیے مخصوص تھا۔ امینہ کی ہدایت پر ماجدہ نے نقاب گرا لی تھی اور اپنے چہرے کو پورے طور سے چھپا لیا تھا۔ بس میں کچھ عورتیں پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ امینہ نے ماجدہ کو کنارے والی سیٹ پر بٹھا دیا، جس کے بعد کوئی سیٹ نہیں تھی، اور خود اس کے برابر بیٹھ گئی۔ اب کوئی دوسری عورت ماجدہ کے پاس نہ بیٹھی ہوئی تھی اور نہ بیٹھ سکتی تھی جو اس سے کوئی بات چیت کر سکے۔ بس مسافروں سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پچھلے حصے میں جو مردوں کے لیے مخصوص تھا بہت شور مچا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے، جس کا ایک لفظ بھی ماجدہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد بس وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ماجدہ نے تو کبھی بس کا سفر ہی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے گاؤں سے زیادہ کھلنا جاتی تھی، اور وہ بھی کشتی میں۔ کوئی قریب کا سفر درپیش ہوتا تو وہ بھی یا تو پیدل طے ہوتا یا کشتی کے ذریعے طے ہوتا۔ راستے کی گرد اور گرمی سے اس کا دم بولایا جا رہا تھا، اور اوپر سے سیاہ رنگ کا برقع جس میں اس کا پورا جسم اور چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ امینہ نے خود تو اپنا منہ کھول رکھا تھا، لیکن اس کے لیے ہدایت تھی کہ وہ اپنا منہ ڈھانپ کر رکھے۔ اذیت ناک سفر کی یہ طویل گھڑیاں بھی جو اس کے نصیبے میں آئی تھی کسی نہ کسی طرح گزر گئیں، اور بالکل بے خبری کے عالم میں وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جو اب تک کی تمام جگہوں سے بالکل مختلف تھی۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا کہ چاروں طرف سے عمدہ چلا آ رہا تھا۔ گاڑیاں تھی کہ جیسے زمین سے امڑ رہی تھی۔ اس قدر شور تھا کہ جیسے آسمان پھٹا جا رہا ہو۔ ماجدہ نے اپنی زندگی میں کھلنا سے بڑا کوئی دوسرا شہر نہیں دیکھا تھا، اور اب وہ کراچی میں تھی۔ اسے اس بات کا علم اس وقت ہوا کہ وہ کراچی میں ہے جب امینہ اور شامیہ اسے لے کر کراچی کے ایک علاقے موسیٰ کالونی کے ایک مکان میں پہنچے۔ اس مکان کی طرف ٹیکسی میں جاتے ہوئے ماجدہ نے ایک حیرت انگیز اور ناقابل تصور دنیا کے راستوں اور بازاروں میں سفر کیا۔ اتنا بڑا شہر کیا تھا؟ قیامت ہی قیامت۔ یہاں بھی ماجدہ کے چاروں طرف جو زبان بولی جا رہی تھی وہ تقریباً ویسی ہی تھی جیسی زبان وہ ہندوستان کے علاقے میں سنتی چلی آئی تھی۔ البتہ ہندوستان سے پاکستان کے سرحد میں داخل ہونے کے بعد کچھ وقت کے لیے اس نے جو زبان سنی تھی وہ کچھ الگ الگ سی لگ رہی تھی، لیکن اب اس ہولناک شہر میں داخل ہو جانے کے بعد
جہاں ہر طرف انسانوں کا سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسے ایک بار پھر وہی زبان سنائی دے رہی تھی۔ بنگالی تو کہیں تھی ہی نہیں، ایک لفظ بھی بنگالی زبان کا سننے کو نہیں مل رہا تھا۔ امینہ نے اس کو سختی کے ساتھ منع کر رکھا تھا کہ وہ راستے میں اس سے کوئی سوال نہ کرے۔ ویسے اگر وہ کوئی سوال کرتی بھی تو امینہ اور شاہ میاں کو اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ ماجدہ صرف بنگالی بول سکتی تھی، اور کراچی میں شاید ہی کوئی ٹیکسی ڈرائیور بنگالی ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے مکانوں کی ایک کچی بستی تھی جہاں ماجدہ امینہ اور شاہ میاں کے ساتھ پہنچی۔ ہم لوگ اب کراچی میں ہیں، امینہ نے مسکراتے ہوئے ماجدہ سے کہا۔ خوشی اس کے لبوں لہجے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ یہ جگہ موسیٰ کالونی کہلاتی ہے اور تمہیں یہاں کسی اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا، یہاں زیادہ تر بنگالی رہتے ہیں۔ ماجدہ کے دماغ میں وہ باتیں ایک بار پھر سے تازہ ہو گئی جو اس نے مادھو پور میں اپنے قیام کے آخری دن اپنی سہیلی سے سنی تھی۔ کراچی میں بنگالیوں کے کئی علاقے ہیں۔ ماجدہ کو موسیٰ کالونی کے ایک ایسے مکان پر پہنچا دیا گیا جو کئی چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا۔ یہاں مہمانوں کا خیر مقدم کرنے والوں میں شوکت نامی ایک عورت، سکندر نامی ایک مرد اور شازیہ اور سلیمہ نامی دو نو عمر لڑکیاں شامل تھیں۔ یہ سب لوگ بنگالی تھے اور مہمانوں سے ان کی گفتگو فوراً ہی بنگالی زبان میں شروع ہو گئی۔ کئی دن کے بعد تمام تر صدمے، تشویش، بے یقینی اور اضطراب کے باوجود ماجدہ کے دل میں اپنی گمشدہ زبان واپس مل جانے کا خوشگوار احساس پیدا ہوا۔ وہ اب ایسے لوگوں کے درمیان تھی جو کم از کم اس کی بات تو سمجھ سکتے تھے اور وہ خود بھی ان کی بات سمجھ سکتی تھی۔ اس کا اس گھر کے لوگوں سے تعارف کروایا گیا اور اس سے بتایا گیا کہ فی الحال کچھ دنوں تک اس سے ان لوگوں کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ مگر میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، ماجدہ نے بلک بلک کر روتے ہوئے کہا۔ میں اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ چلی جانا، شوکت نے کہا۔ ایک دن ہم تمہیں ضرور تمہارے گھر پہنچا دیں گے، فی الحال تو یہی تمہارا گھر ہے۔ ماجدہ کی ساری گریہ وزاری بیکار گئی جس طرح اب تک بیکار گئی تھی، اور اب تو وہ اپنے گھر سے اتنی دور چلی آئی تھی کہ ان حالات کو قبول کر لینے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس رات امینہ، شوکت اور شاہ میاں نے اسے پاس بٹھا کر بہت سی باتیں سمجھائیں۔ ان کا انداز صرف سمجھانے والا تھا، اس میں دھمکی بھی شامل تھی۔ دیکھو، اگر کوئی بھی تم سے پوچھے کہ تم یہاں کس طرح آئی ہو تو یہ ہرگز مت کہنا کہ تم کو تمہاری مرضی کے خلاف یہاں لایا گیا ہے، بلکہ تم یہ کہنا کہ تمہارے والدین نے تمہیں کام کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ تم یہاں نوکری کرو گی اور پیسے جمع کرو گی۔ یہاں کی پولیس بڑی ظالم ہے، وہ غیر قانونی طور پر آنے والے بنگلہ دیشیوں کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیتی ہے اور ان کو سخت سزائیں دیتی ہے، پھر وہ لوگ برسوں تک جیل میں بند پڑے رہتے ہیں۔ اگر پولیس کو پتہ چل گیا کہ تم غیر قانونی طور پر یہاں آئی ہو تو سمجھ لو کہ باقی زندگی جیل میں سڑتے ہوئے گزارنی ہوگی۔ 9 سالہ دیہاتی لڑکی ماجدہ قانونی اور غیر قانونی طریقوں سے آمد و رفت کے باریکیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ پولیس اور جیل کے نام سے سخت خوفزدہ ہو گئی۔ اسے یاد تھا کہ 2 سال پہلے اس کے گاؤں کے ایک آدمی کو، جس پر ایک بڑے سرکاری افسر کے گھر میں چوری کا الزام تھا، پولیس والوں نے پکڑ کر تھانے میں اتنا مارا تھا کہ وہ مر گیا تھا۔ اس کے بعد گاؤں میں سخت خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ اس شخص کی بیوی اس کی موت کے 6 ماہ بعد ملیریا میں مبتلا ہو کر مر گئی۔ ماجدہ بھی مرنا نہیں چاہتی تھی، شاید کبھی کوئی راستہ نکل آئے۔ اس کے ننھے سے دماغ میں ایک امید جو روشن ہو رہی تھی، اس کو اس نے گل نہیں ہونے دیا، لیکن خوف کے مارے اس نے اپنی زبان بند ہی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن اس نے گھر کے ایک کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے شاہ میاں کو ایک باوردی پولیس والے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لوگ بہت آہستہ آہستہ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ خوف کی ایک تیز و تند لہر ماجدہ کے سارے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی، اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ شاہ میاں پولیس والے سے نہ جانے کیا بات کر رہا تھا، کہیں پولیس والا اسے پکڑ کر جیل میں نہ بند کر دے۔ ذرا دیر بعد شاہ میاں واپس گھر میں آ گیا اور ماجدہ نے یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا کہ وہ اکیلا تھا، پولیس والا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ چند دن کے بعد شاہ میاں اور امینہ وہاں سے چلے گئے۔ ان چند دنوں کے دوران بھی شاہ میاں کا خاصا وقت گھر سے باہر گزرتا تھا۔ اکثر وہ اور سکندر ساتھ ساتھ گھر سے باہر نکل جاتے تھے۔
امینہ بھی گھر سے اکثر باہر رہتی تھی۔ جانے سے پہلے امینہ نے ماجدہ سے کہا، میں اور شاہ میاں اب کچھ عرصے کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں، تم اپنی شوکت چاچی اور سکندر چاچا کے ساتھ آرام سے رہنا، ہم جلد ہی واپس آئیں گے اور پھر تم کو تمہارے گھر لے چلیں گے۔ ماجدہ اس جھوٹ پر بے بسی کے ساتھ رونے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ موسیٰ کالونی کی گندی اور میلی کچیلی بستی ماجدہ کو بالکل پسند نہیں آئی۔ شوکت کا گھر جس جگہ واقع تھا وہاں قریب ہی ایک گندے پانی کا نالا بہتا تھا جس کی بدبو ہر وقت گھر میں بسی رہتی تھی۔ ماجدہ کو اپنے گاؤں کی لہریں مارتی ہوئی ندی اور ہریالی کس قدر یاد آتی تھی۔ یہ باتوں سے پہلے سے معلوم تھی کہ پاکستان کی زبان اردو ہے۔ ستارہ آپا نے اسے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ عربی کی طرح سیدھے ہاتھ کی طرف سے لکھی جاتی ہے، اور اب وہ پاکستان میں تھی، کراچی میں، جہاں اردو بولی جاتی تھی۔ شازیہ اور سلیمہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ شازیہ تقریباً 11 سال کی تھی اور سلیمہ اس سے 1 سال چھوٹی تھی۔ انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے اپنے والدین کے ساتھ بنگلہ دیش میں شہر فرید پور سے کراچی آئی تھی۔ انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے اپنے والدین کے ساتھ بنگلہ دیش کے شہر فرید پور سے کراچی آئی تھی۔ وہ لوگ بہت غریب تھے اور ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا۔ دونوں میاں بیوی اپنی دونوں بچیوں کو لے کر تلاش معاش میں کراچی آ گئے تھے۔ ہمارے والد نے ایجنٹوں کو بھاری رقم دینے کے لیے ہمارا مکان بیچ دیا اور ہماری ماں کے زیور بھی بیچ دیے، انہوں نے بتایا۔ پھر ایجنٹوں نے ہمیں بنگلہ دیش سے نکال کر ہندوستان اور وہاں سے پاکستان پہنچایا۔ اپنے سفر کے بارے میں ان لڑکیوں کو جو کچھ یاد تھا وہ انہوں نے جب ماجدہ کو بتایا تو ماجدہ کو اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے کئی سوالوں کے جوابات مل گئے۔ اسے اور میمونہ اور فردوسی کو اس قافلے کے لوگوں سے اس لیے الگ رکھا گیا تھا کیونکہ وہ قافلہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو اپنی مرضی سے ایجنٹوں کو یقیناً پیسہ دے کر پاکستان جا رہے تھے، جس طرح شازیہ اور سلیمہ کے والدین آئے تھے۔ اس لیے ایجنٹوں کو ان سے کوئی خوف نہیں تھا، جبکہ ماجدہ، میمونہ اور فردوسی کو ان کی مرضی کے خلاف زبردستی پکڑ لیا گیا تھا، اور ایجنٹوں کو ڈر تھا کہ وہ کہیں کسی سے مدد نہ مانگ لیں۔ اس لیے ان کو قافلے کے دوسرے لوگوں سے الگ رکھا گیا تھا اور ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد انہیں الگ الگ ٹرینوں سے روانہ کیا گیا۔ ماجدہ کو وہ حسب و خوبصورت عورت ایک بار پھر یاد آئی جس نے ان لڑکیوں سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نورو نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا تھا۔ ماجدہ کا ننھا سا ذہن اس داستان کے بہت سے پیچ و خم کو سمجھ رہا تھا۔ ابھی تو بہت کچھ سمجھنا باقی تھا۔ شازیہ اور سلیمہ نے بتایا کہ کراچی آتے ہی ان کے باپ کو ایک ٹھیکیدار کے پاس نوکری مل گئی تھی اور ماں کو ایک قریبی بنگلے میں کام مل گیا تھا۔ وہ سب لوگ یہی موسیٰ کالونی میں رہتے تھے، لیکن صرف 1 سال بعد ہی ان دونوں کا سڑک پر ٹریفک کے ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ شازیہ اور سلیمہ اکیلی رہ گئی۔ اس شہر میں ان کا اور کوئی عزیز نہیں تھا۔ تب شوکت نے انہیں گھر میں پناہ دی اور انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ شوکت اور اس کا میاں سکندر انہیں اپنی بیٹیاں کہتے تھے۔ وہ دونوں انہیں امی اور ابو کہتی تھیں۔ 2 سال پہلے تک 2 اور لڑکیاں ابھی امی اور ابو کے ساتھ رہتی تھی، شازیہ نے کہا۔ وہ بنگلہ دیش سے پاکستان آتے ہوئے اپنے قافلے سے بچھڑ گئی تھی۔ کسی نیک دل انسان نے انہیں یہاں کراچی میں ابو کے پاس پہنچا دیا۔ وہ کئی سال تک یہاں رہی۔ پھر ابو اور امی نے ان کی شادی کرا دی اور وہ یہاں سے چلی گئی۔ شادی کرا دی؟ ماجدہ نے چونک کر کہا۔ کس کے ساتھ؟ معلوم نہیں، شازیہ نے کہا۔ ہم نے ان کے شوہروں کو نہیں دیکھا، نکاح کہیں اور ہوا تھا اور ان کے شوہر ان کو ساتھ لے گئے تھے۔ تو وہ یہاں کبھی آتی تو ہوں گی؟ ماجدہ نے پوچھا۔ نہیں، سلیمہ نے کہا، ہم نے ان کو یہاں پھر کبھی نہیں دیکھا۔ امی کہتی ہیں کہ ان کے شوہر بہت امیر ہیں اور وہ ان کے گھروں میں عیش کر رہی ہیں۔ شازیہ اور سلیمہ دونوں موسیٰ کالونی کے قریب واقع ایک بنگلے میں جھاڑو اور برتن وغیرہ کا کام کرتی تھی، اور یہاں سے انہیں جو تنخواہ ملتی تھی وہ لا کر شوکت کو دے دیتی تھی۔ ہمیں وہاں سے بہت کچھ ملتا ہے، شازیہ نے کہا۔ کپڑے بنانے اور جوتے خریدنے کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ بیگم صاحبہ اور ان کی بیٹیاں ایسے نئے نئے سوٹ ہمیں دے دیتی ہیں کہ بس دیکھتے رہو، اور بھی کتنی چیزیں ان سے ملتی رہتی ہیں۔ تنخواہ تو بس مفت کی ہی سمجھو۔